اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، آج ہم پڑھیں گے اپنا اگلا سبق جو کہ ہے آیت نمبر 50 فوکس کر دوں ذرا۔ آیت نمبر 50 اور آیت نمبر 51 یعنی 50 اور 51۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب فرق پھاڑ دیا نہ ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ بے ساتھ کم تمہارے لیے البحر بحر کو، دریا کو، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس انجے نجات دے دی نہ ہم نے کم تم کو، پھر اور پس ہم نے نجات دے دی تم کو، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو اور پھر نجات دے دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا نہ ہم نے آل قوم فرعون کی قوم کو، اور جب ہم نے پھاڑ دیا دریا کو تمہارے لیے پھر نجات دے دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا یا ڈبو دیا ہم نے فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ اور انتم تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے۔ یعنی یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پہلے جو اپنے انعامات جو کیے تو پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے وہی پڑھا ہے اور ان کے بارے میں، اور اب اللہ تعالیٰ اپنا یہ انعام ان پر جو کیا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون نے اپنے غلام بنا دیے تھے، بنی اسرائیل کے پوری قوم کو اپنا غلام بنا دیا تھا، اور اس طرح ان پر ان کی حکومت تھی کہ جب چاہے جس کو قتل کرے اور جس کو چھوڑے اس کی مرضی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی بنی اسرائیل کو جب یہودیوں سے کہتے ہیں، بنی اسرائیل یہودیوں کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ جب فرعون نے تم لوگوں کو غلام بنا کر رکھا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے فرعون کی غلامی سے نکالو، وہ ان پر بہت زیادتی کر رہا ہے، تو فرعون نہیں چھوڑتا ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو راتوں رات نکالو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ جس کا ساتھ دے تو کون اس کو پھر روک سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راتوں رات نکالا، جب پہنچے سامنے دریا پر اور تو پیچھے سے فرعون لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا، تو اب پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل تو فرعون کی قوم آ رہی ہے دور سے اور آگے دریا ہے، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تم نے کیا کیا، ہم تو اسی طرح زیادہ ٹھیک تھے، اب تو یہ ہمیں مار دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو ہے وہ دریا پر ماری اور دریا جو ہے درمیان میں پھٹ گیا اور راستہ بن گیا، بنی اسرائیل اس پر گزر گئے۔ جب بنی اسرائیل کا آخری بندہ دریا سے پاؤں نکالنے لگا اور فرعون کی قوم کا آخری بندہ دریا میں پاؤں رکھنے لگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دریا کے جو پھاڑا تھا اس کو دونوں حصوں کو ایک کر دیا اور دریا بہنے لگا اور فرعون اور اس کی قوم اس میں بہہ گئی۔ فرعون نے اس ٹائم پھر بہت کہا کہ میں اللہ سے کہ اے رب، میں
میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب وقت ختم، میں نے تمہیں بہت مہلت دی، بہت بار جو ہے میں نے تمہیں تمہارے اوپر آزمائشیں لائیں اور پھر ہٹا دیں اور تم نہیں مانے، تو اب بھی تم نہیں ماننے والے، اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا فرعون کی قوم کو، اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کچھ جب ہو رہا تھا تو تم لوگ دیکھ رہے تھے، بنی اسرائیل یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، یہودی یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے کہ ان کے لیے کیسے اللہ نے چلتے ہوئے دریا میں راستہ بنایا، اور جب وہ گزر گئے تو فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور نجات دے دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر بھی اگر تم تعویلیں پیش کرتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ دیکھ لو، یہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہا ہے۔ تو اب اگلی آیت میں ہے، ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا، اور اِذ جب وعدہ نہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتیں، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پوجنا شروع کر دیا بچڑے کو، ثم میننگ پھر، اتخذ پکڑ لیا، تم کی میننگ جو ہے وہ تم ہی ہے، اجلا بچڑے کو، لیکن ادھر پکڑنے کی جگہ ہم پوجنا کہیں گے۔ پھر تم نے پوجنا شروع کیا بچڑے کو، مم بعدہ، مم سے بعدہ پیچھے اس کے، تو یعنی کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تو 40 راتوں کے لیے اللہ کے پاس گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو پوجنا شروع کیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم، تم ہو ہی ناانصاف، یعنی اتنا تمہارے ساتھ ہم نے کیا اور تم فرعون سے نجات دے دی، اور ابھی 40 راتیں نہیں گزری اور تم لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا بچڑے کو، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فرعون سے نجات دلا دی، دریا پار کر کے دوسری طرف آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کافی انعامات کیے، ان پر من و سلوہ بھی بھیجا، ان پر جو ہے پانی کے چشمے ان کے لیے بہائے، ان کے سروں پر بادل کا سایہ بھی کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے آ جاؤ تاکہ تمہیں میں شریعت دے دوں، یعنی تورات، جس طرح ہمارا قرآن ہے، ان یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجا تھا، نازل فرمایا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم 40 راتیں ادھر گزارو تو میں تمہیں یہ تورات دے دوں، شریعت دے دوں، جس کے مطابق اب یہودی اپنی زندگی گزاریں گے، یعنی مسئلے مسائل جو اللہ کا حکم اس میں ہوگا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے، ادھر سامری جادوگر نے جو فرعون کی قوم سے جو زیور شیور بچا تھا لوگوں نے لیا تھا اس کو گرا دیا تھا، تو سامری جادوگر نے وہ جو ہے جمع کر کے اس سے ایک بچڑا بنا دیا، اور اس بچڑے کے منہ میں جو ہے مٹی کچھ اس نے جمع کی تھی دریا کے درمیان میں فرشتے کے پاؤں کے نیچے سے، تو وہ ڈال دی، وہ جو بچڑا تھا وہ آوازیں دینے لگا، جس کو دیکھ کے جو ہے بنی اسرائیل پوجنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو تو چھوڑا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام کی وہ نہیں مانتے تھے۔ ہارون علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ ایسے نہیں کرو، یہ غلط ہے، لیکن وہ کہتے تھے اگر تم ہمیں منع کرو گے ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو ہارون علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے، اور وہ
بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو پوجنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی جلدی تم لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، ابھی میں نے تمہارے لیے شریعت بھی نہیں بھیجی، یعنی تمہاری کتاب بھی ابھی نہیں بھیجی، اور تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تم تو بڑے ناشکرے ہو، تم تو بڑے ناانصاف ہو، تم تو ظالم لوگ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اپنے اس راستے پر چلائے جو سیدھا جنت فردوس کو جاتا ہے۔ اللہ ہماری آل اولاد کو، بہن بھائیوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اور جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں تو ان کو اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ پورا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔